فیضان اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم سال میں ایک آدھ بار نکلتے ہو تو حال کیا ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بیٹھو. اصل میں یہ گلی چھوٹی ہے، آپ کی محبتیں زیادہ ہو گئی ہیں. گلی محلوں میں عاشق رسول تھوڑی سماتے ہیں، انہیں میدان چاہیے بھائی، میدان. واہ 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 بے شک بے شک. اب سنیے، پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی نانی تک چیک کرو، نسل ٹھیک کرنی ہے. یہ پہلے کی فیوچر پلاننگ کرتے تھے لوگ. ان کو خبر تھا کہ لڑکی اگر ایک بگڑی ہوئی عورت گھر میں انٹر کر گئی تو پورے گھر کا ملیا میٹ، باپ دادے کی عزت ختم. اگر ایک بار اس کے بچے بھی بے حیا ہو جائیں گے، بیٹی بھی بے حیا ہو جائے گی. جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بچے ہوں گے. لوگ پہلے پلاننگ کرتے تھے، اب پلاننگ نہیں کرتے. اب تو بس مالدار ہونا چاہیے، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا. نانی نہیں دیکھیں گے. رشتہ کرنا ہوتا تھا نواسی سے اور ٹٹولتے تھے نانی کے اعمال. کیوں بھائی نانی کا اثر بیٹی پہ ہوگا، بیٹی کا بیٹی کی بیٹی پہ ہوگا. اب نہیں دیکھتے. اب تو امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، دنیا بھر کی برائیاں ان میں. خوب رشتے آ رہے ہیں ان کے، خوب مال نے سارے عیب چھپا دیے. کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو اس لڑکی کے اندر ہے نہیں. یہ بگڑی ہوئی لڑکی ہے مگر باپ کے پاس دولت ہے. خوب رشتے آ رہے ہیں. ادھر وہ غریب کی لڑکی بیٹھی ہے، وہ پابند صلات بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ نماز کی پابند بھی ہے. اس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، باپ کے پاس دولت نہیں ہے. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، یہ حال ہے. اور یہ حاجی لوگ، جب کوئی حاجی جی جب یہ کہتا ہے نا میرے لڑکے کا رشتہ ایسی جگہ سے ہو جہاں سے مال زیادہ ملے، تو مجھے اس کے حج پہ شک لگتا ہے یہ حج بچ کر کے نہیں آیا ہے، ایسے ہی پھیرے لگا کے آ گیا ہے. سنو، مولانا صاحب نے جو تقریر کی بالکل صحیح بات ہے. جہیز لعنت ہے. آج کے زمانے میں وہ لڑکا اپنے وقت کا مجاہد ہے، اور اگر وہ رات اس محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے باپ سے اپنی شادی سے پہلے کہوں گا کہ میری شادی کرو تو بغیر جہیز کے کرنا. جب باپ پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے میں بھکاری نہیں بننا چاہتا، مجھے اپنے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کہ کون سا شعر، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلی حضرت، کرامات اعلی حضرت. زندہ باد. واہ 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 واہ. مجاہد ہے وہ لڑکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ لڑکا آج کے زمانے کا مجاہد ہے جو یہ اپنے باپ سے کہہ دے، کیونکہ جو جہیز میں کاریں ملتی ہیں نا اس میں تیل نہیں ڈل پاتا. جو بائک جہیز میں ملتی ہے اس میں تیل نہیں پڑ پاتا. اور جو مدینے والے عطا کرتے ہیں تو گاڑی بھی دیتے ہیں، پھر ساتھ میں پیٹرول کا پیسہ بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. سید صاحب بیٹھے، اللہ سلامت رکھے. بھائی آپ ذرا تھوڑے سے ایسے بیٹھ جاؤ. آپ لوگ صرف سنو، مجھے آپ نے بہت دے دیا، اب بس بیٹھ کے سنو. تھوڑا سا یہ بھیڑ زیادہ آنے میں دقت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، یہ سبحان اللہ، یہ فقیری سیکھ جاؤ. خود گر جاؤ، کوئی تمہیں کیا گرائے گا. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں گھڑی گھڑی ان کی بے عزتی ہوتی ہے. میری بے عزتی کر دی. کیا کر دی بھائی؟ وہ داماد، اس کی داماد کی تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے، روٹتا بھی بہت ہے شادی میں. ہاں، دو تین داماد میں ایک آدھ اگر بدتمیز ہو
تو سمجھتا میری سسرال میں عزت نہیں ہے، تیری بدتمیزی سے پناہ مانگتے ہیں لوگ، تیرے اس گھٹیا عادت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس بدتمیز کو بس کسی طرح سے ختم کرو، ورنہ بیٹی کو بھی نہیں آنے دے گا شادی میں اور خود بھی نہیں آئے گا۔ دیکھا نہیں بےعزتی، مجھے کسی نے پوچھا نہیں، میری بےعزتی ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، جو گالی دیتا ہے اس کی بےعزتی ہوتی ہے، جو گالی سنتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ نہیں آپ ٹھیک سے بتاؤ، جو چل رہا ہو وہ، جو سنتا ہے اس کی ہوتی ہے نا، اس کی ہوتی ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل؟ نہیں آپ مجھے بتاؤ، جو سن رہا ہے اس کی بےعزتی ہے یا جو گالی دے رہا ہے اس کی بےعزتی ہے؟ عزت والا کون ہے؟ جو گالی دے رہا ہے وہ، یا گالی سن کے صبر کرنے والا بےعزت ہے؟ اسے اور صاف کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے اس ابو جہل کو عزت نہیں دی جو گالیاں دیتا تھا، اللہ نے اس ابو بکر کو عزت دی ہے جو گالیاں سنتا تھا۔ آہا آہا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عجیب الٹا معاملہ لگا نا، بدتمیز کی بےعزتی، وہ خود بے غیرت۔ وہ میں ایک بار بمبئی میں ایک آدمی مرسڈیز میں بیٹھا تھا، برابر میں ایک موٹر بائک کا، ایک عام سی بائک 35-40 ہزار روپے کی ہوگی، وہ روک کے اس کی مرسڈیز پہ ہاتھ مار رہا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑے آدمی تھے، کار میں بیٹھے تھے، مجھ سے بولے میاں دیکھو وہ کتنا بدتمیز ہے، وہ دیکھو اس کو ایسے کر رہا ہے، وہ کتنا بولی کچھ نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب اس کے گھٹیا اخلاق ہیں تو گھٹیا کا موٹر بائک پہ بیٹھا ہے، اس کے اخلاق بلند ہیں تو اللہ نے کار بھی بڑی مہنگی دی ہے اس کو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اور سمجھاؤں؟ ابھی آپ لوکل بس میں سفر کیجئے، کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ جائے آپ کا، بس آپ جھگڑا شروع، ہاتھ پیر ماریں گے۔ فلائٹ میں جائیے، ہلکا سا بیگ بھی لگ جائے گا، سوری، کیوں؟ اللہ دکھاتا ہے اخلاق گھٹیا ہیں، سواری بھی گھٹیا ہے، اخلاق بلند ہیں تو اللہ نے سواری بلندی والی دی ہے۔ اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھیے، ضبط کرنا سیکھیے۔ بدتمیزی کوئی کرے، گالی کوئی دے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں تو اپنی زندگی میں اسے بیمار مانتا ہوں جو بدتمیزی کرتا ہے۔ بیماری خالی بدن کی نہیں ہوتی، دماغ کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ ایک یہ بدتمیزی ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، تیز آواز سے بولنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے دل کو دکھانا، یہ بدتمیزی ہے، بیماری ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے نزدیک دل، اور وہ بھی انسان کا، اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک کسی بھی انسان کا دل توڑنا کعبہ گرانے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ دل میں اللہ کی خاص کرم ہے اور دل کو اللہ نے بنایا، یہ ٹوٹ جائے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ لڑکیاں جب شادی کرتے تھے لوگ تو اپنے گھر کی پلاننگ کرتے تھے کہ بھئی کوئی اچھی دیکھیں، اب تو نہیں دیکھتے، اب تو مسلمان عورتوں کو دیکھو آپ، نہ ان کو یہ خبر ہے، ان کو ایسا لگتا ہے اپنے دماغ سے یہ چلیں گی تو ان کو برکتیں ملیں گی، نہیں اپنی امی کے دماغ سے چلیں گی تو برکتیں ملیں گی، نہیں میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری طرف دیکھو، پہلے لوگ لڑکی دیکھتے تھے اور دیکھنی بھی چاہیے، نانی تو دیکھنی بھی چاہیے، نانی اسلام بھی دکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، بیٹی دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو سیدہ زینب کبریٰ کو دیکھو۔ ای کو کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ای کو، بس آواز بھی ہلکی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہم اپنی پلاننگ سے ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ عورتیں کہتی ہیں میں اپنی امی کی مرضی سے چلوں گی تو کام ٹھیک رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑھیا یہ اتنی بدبخت ہے، یہ دو طرف سے جہنم میں جائے گی، بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ اپنی لڑکی کو ٹیلی فون پہ بزی رکھتی ہے، اس کا گھر نہیں بننے دیتی، کیا پکا ہے، کون آیا ہے، کیا کپڑے دھلے ہیں، اب کیا کر لیا، پاگل ہے تو بڑھیا، کچھ قرآن پڑھ لے،
खूसट, तेरा दिमाग खराब है, तू खाना खाएगी जाके उसके यहाँ, क्यों उसके घर में आग लगा रही है, उसको मशवरे दे रही है उल्टे सीधे। और उधर जैसे ही फोन रखा, अब लड़का आया, अब वो लड़के को चमजा रही है, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीबी ऐसी। हुजूर ने फरमाया जो मियां बीबी के दरमियान, ध्यान से सुन लें वो औरतें, ऐसी अगर कोई औरत यहां पर हो तो कान खोल ले, बख्शिश के लाले पड़ जाएंगे, मरने के बाद बख्शिश नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, लानत, लानत, अल्लाह की लानत है। अब जरा तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो औरतें जो अपनी कमजोर बहुओं को सताती हैं, उनको जहेज का ताना देती हैं, रुलाती हैं यतीम बच्चियों को, वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता जिसमें गरीब बच्चियों को तकलीफ दी जाती हो, जहां पे गरीब लड़कियों को, यतीम बच्चियों को तकलीफें दी जाती हो, ताने दिए जाते हो। अरे तेरी लड़की चली गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है, लड़की तेरी चली गई, अब वो कभी नहीं आएगी, यहां तक कि तू बीमार होगी तुझे देखने आ सकती है, तेरी खिदमत नहीं करेगी। खिदमत यही बहू करेगी, चाहे थोड़ी करे या ज्यादा करे या बिल्कुल ना करे या करे ना करे, यही करेगी। अक्लमंद ये है, अक्लमंदी और दीनदारी यही है कि वो लड़की चली गई, मेरा ईमान ये कहता है, और इस बात को कहते वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितना प्यार अपनी बेटी से तू करती है, अगर उससे आधा, निस्फ, हाफ अगर उतना प्यार तू अपनी बहू के साथ कर ले तो वो तुझे बेटी से ज्यादा प्यार देगी, ये मेरा वादा है तेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बेशक बेशक, वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह, सुभान, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या कोई रसूल, बात नहीं, आज नारा लगाया है, कल सीख भी जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात का, मेरी बात समझ रहे हैं? हुजूर की बेटियां कितनी हैं? 4, और एक ही बेटी का जिक्र ज्यादा है। मेरा इमाम कहता है आब तथीर से जिस्म पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। देखो हुजूर पैदा हुए ना, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, कमरे में उजाला हो गया। सैयदा खतीजा कहती हैं जब फातिमा पैदा हुई तब भी मेरे कमरे में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा कायनात, खातून जन्नत, खातून कयामत, हसनैन की वालिदा, मौलाए कायनात की बीवी, हुजूर की मुबारक दिल के टुकड़ा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप तवज्जो करें, जरा गौर करें। हुजूर की बेटियां हैं 4, मगर एक बेटी सैयदा खतीजतुल कुबरा दुनिया से तशरीफ लेके जा रही हैं। ध्यान से सुने, खतीजतुल कुबरा कौन है? पहली बीबी हुजूर की। अच्छा, इनकी तारीफ बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, इनकी सीरत पे मैं बात कर सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आप भी करें। हुजूर की बरकतें चाहिए, सैयदा खतीजा के रास्ते से जाइए, हुजूर बड़ा अता करेंगे। खतीजतुल कुबरा कौन है? मेरा इमाम कहता है सय्यमा, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं खतीजा वो हैं जिसने हुजूर का हक अदा कर दिया है। बोले तो सुभान अल्लाह, बोलो जरा। मतलब दो लफ्ज है मेरे, और उनकी शख्सियत को अंदाजा करना। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी तो इतनी मालदार थी, 40 नौकर और नौकरानियां थे सबसे ज्यादा। अब इससे अंदाजा करो, इतनी मालदार थी कि उनके जो कपड़े थे उस पे जो तार जिससे वो कड़े जाते थे, सोने के तार के कपड़े पहनती थी। ध्यान से सुनो नौजवान, मेरी तरफ बात नहीं करो आप, ठीक है?
دیکھو میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، ہے نا؟ میں ان کو سمجھنا چاہیے سارے نوجوانوں کو میں جو بات کہہ رہا ہوں. یعنی سیدہ خدیجہ اتنی مالدار خاتون کہ ملکہ عرب تھی، مگر جب ان کا وصال ہوا تو حضور فرماتے ہیں میری خدیجہ کا وصال فاقوں سے ہوا. اب اس سے آپ اندازہ ان کی شخصیت کا کریں. توجہ ہے کہ نہیں؟ دنیا سے جا رہی ہیں خدیجۃ الکبریٰ، پہلی بی بی، ہم سب کی پہلی ماں ہیں وہ. اعلیٰ فرماتے ہیں پہلی ماں ہیں. اتنی مالدار عورت پوری دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی. اس معنی کر نہیں کہہ رہا ہوں مالداری کی وجہ سے. ارے جس کے آنگن میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہوں، کسی اور آنگن میں اتنی برکتیں ہیں. پتا ہے لڑکیوں کو خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں؟ پتا ہے کراچی کی کون سی بے غیرت کون سے ناٹک میں آ کر کے عیاشی اور بدتمیزی کا درس دے رہی ہے، کون سی کراچی کی بےہودہ عورتیں آ کر کے سیریل کے نام پہ بے حیائی پروس رہی ہیں، کون سی بمبئی کی عورتیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں پورا پتا ہے. وہ تباہ برباد فاحشہ بدکار عورتوں کے بارے میں ہماری بچیوں کو پتا ہے، مگر اس کے بارے میں پتا نہیں جسے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے چنا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کون ہے بھائی؟ توجہ ہے آپ کی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی سب سے مالدار خاتون، اور ان سے زیادہ مالدار پوری دنیا میں کوئی دوسری خاتون ہو تو بتاؤ. ان کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہیں. زور سے بولو حسن اور حسین ہیں. ان کے داماد کا نام علی المرتضیٰ ہے، ان کی بیٹی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، ان کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان کا داماد علی ولیوں کا سردار ہے، ان کی بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ان کا شوہر سارے نبیوں کا سردار ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سیدہ طیبہ طاہرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. دنیا سے جا رہی ہیں سیدہ خدیجہ. میں تو جب مکے جاتا ہوں تو پہلی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤں گا. خدیجۃ الکبریٰ کی، اپنی ماں کی، اس عظیم الشان خاتون کی جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا. انتقال والے دن سیدہ فاطمہ سے کہہ رہی ہیں جاؤ ذرا اپنے ابا کو بلا کے لاؤ. اللہ کے رسول کی بیٹی، ابا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں چلیے. حضور گئے نا تو سیدہ خدیجہ لیٹی رہیں. سرکار نے فرمایا خدیجہ پہلے میں آتا تھا اٹھ کے کھڑی ہوتی تھی، آج کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول آپ کی خدیجہ اب اٹھ نہیں سکتی، اس کی تکلیف زیادہ بڑی ہے، بیماری زیادہ بڑھ گئی ہے، اٹھا نہیں جاتا. اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے. دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا. کہ ایسا بھی کوئی بے ہوشی ہو، ایسا بھی کوئی دورہ پڑے کہ گنبد خضرا سامنے ہو اور ہم گر جائیں، پھر دربان کہے اٹھ تو کہہ دیں اب نہیں اٹھوں گا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. سیدہ خدیجہ نے کہا میرے سرکار، میرے محبوب، میرا دل کہتا ہے میرا دنیا سے اب رخصتی کا وقت ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، قریب آئے. آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں میں ایک انسان ہوں، کمزور عورت ہوں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، معراج کے دولہ ہیں، شفیع محشر ہیں، آپ سارے نبیوں کے افسر ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. میں کہاں، آپ کہاں، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم،
تو کجا میں کجا، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو کجا۔ یا رسول اللہ بس ایک بات عرض کرنی تھی ختیجہ کو، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی ایسی بات، یہ زندگی کے 28 سال گزرے ہیں آپ کے ساتھ، اگر کوئی بات ایسی لگی ہو جو میرے محبوب کے مزاج کے خلاف ہو، سرکار مجھے آپ معاف کر دیں۔ میرے نبی پاک نے ہاتھ پکڑا، فرمایا میری ختیجہ تو میری دنیا میں بی بی ہو، تم میری آخرت میں میری بی بی بنو گی، تمہارا محل اللہ نے جنت میں سفید موتیوں کا بنایا ہے۔ اور سنو ختیجہ، میری ختیجہ سنو، تم سے میرا اللہ بھی راضی ہے اور میں محمد بھی تم سے راضی۔ پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ اپنا دیکھو سنیت کا دامن نہ چھوڑنا نوجوانوں، کہا ایک اپنا کپڑا دے دیں، کہا میں اپنے انتقال کے بعد اس کو پہن کے قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہ جہاں آپ کا کپڑا ہوتا ہے وہاں کوئی عذاب نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کپڑے کی بات کرتی ہو، تم کہو تو میں اپنی تمہیں کھال کھال کے دے دوں۔ پھر کہا میرے محبوب میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی، میری یہ فاطمہ بچی ہے، اب اس بچی کا خیال رکھنا۔ حضور نے اپنی بیٹی کو قریب کیا، بیٹی اپنی ماں کے درمیان دیکھ رہی ہے کہ ماں چلی جا رہی ہیں دنیا سے، ماں جا رہی ہیں، فاطمہ 6 سال کی ہیں۔ اتفاق کیا ہے جب حضور دنیا سے، حضور کی امی رخصت ہوئی تھیں، حضور کی عمر بھی 6 سال تھی، آج ختیجۃ الکبریٰ جا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً 6 سال ہے۔ حضور نے گود میں اٹھایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد توجہ کرنا، ایک دن حضور آئے تھے نا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ ختیجہ نے کہا میرے آقا کیا ہوا؟ کہ لوگ مجھے گالی بھی دیتے تھے، آج تو پتھر مارتے مارتے آئے ہیں۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئیں، میرے محبوب آپ کو کیا پتا میرے نبی نے کیسی تکلیفیں سہی ہیں، کیسے ظلم سہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے گھر میں پتھر آتے تھے، سیدہ فاطمہ کہتی تھی ابا یہ کیوں مارتے ہیں ہمارے گھر میں پتھر؟ اس چھوٹی سی بچی کے دل میں کیا اثر ہوگا جس کے باپ کے پیچھے دن رات دشمن لگے رہتے ہیں؟ اس بیٹی کے میں کہتا ہوں کاش یا اللہ میں انسان نہ ہوتا، میں خاتون، میں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ کا وہ دھاگا ہوتا جس سے وہ حضور کے کپڑوں پہ پہمد لگاتی تھی، کاش میں وہ مرہم ہوتا جس میں میرے نبی پاک کے وہ زخموں پہ لگاتی تھی سیدہ ختیجہ، کاش میں ختیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ کی وہ مبارک، میں ان کے ہاتھوں کی وہ مبارک ان کے ہاتھوں کی وہ مبارک ان کے ہاتھوں کی وہ دھول ہوتا جو ان کے ہاتھ پہ لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کے غلاموں سوچو تو کہ تم نے سوچا ہی نہیں تم کس نبی کس پیغمبر کے ماننے والے ہو، تم نے اپنی زندگیوں کو یوں ہی گزار دیا، یہ زندگی تمہارے لیے نہیں تھی۔ میرے بھائیوں سنو میرے دوستو، اللہ کے رسول سے عرض کی اے میرے آقا اندر آئیں، حضور کی آنکھوں کے آنسو پوچھے، پھر ایک گلاس دودھ دے دیا، یہ بی بی کا کام ہوتا ہے، اس سے گھر بنتے ہیں، یہی طریقہ ہے گھر بنانے کا، اس سے ہی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، میاں کے تعویذ سے نہیں ہوتی، یہ جادو ٹونے کرانے سے نہیں ہوتی، چال فریب کرنے سے نہیں ہوتی، محبتیں پیدا ہوتی ہیں اپنے آدمی کا خیال رکھنے سے، اس کی پریشانی میں کام آنے سے۔ آدمیوں کو جو تانا دیتی ہیں ان سے محبت کبھی ان کی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کے یہ جو ناٹک دیکھ دیکھ کے، اس کے واہیات ڈائلوگ سن سن کر کے اور اسٹیٹس پہ لگا کر کے یہ سمجھتی ہو تم کہ تمہارے گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی؟ نہیں، برکتیں تب ہوں گی جب تیری زندگی میں ختیجۃ الکبریٰ کا اسٹیٹس لگے گا، فاطمۃ الزہرا کا اسٹیٹس لگے گا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو ایک گلاس دودھ پیش کیا، سبحان اللہ بولو، حضور کو گلاس دودھ پیش کیا، سرکار نے سے عرض کی یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، یہ ختیجہ یہ رہے نہ رہے، یہ احساس کریے گا، ختیجہ رہے ایک دن وہ آئے گا
اللہ آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اور وہ دن سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کر کے کہا او سیدہ، او فاطمہ، آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹی گئیں، باپ سے پیار، اور وہ بھی فاطمہ الزہرا کا، ہٹوائی اوپر سے اونٹ کی اوجڑی، پھر پانی ڈالنے لگیں۔ کائے کا پانی؟ وہ آب زمزم کے پانی کو آپ کی زلفوں پہ ڈال رہی ہیں، کتنی بھاری ہوتی ہے اوجڑی، اس کو ہٹوایا، پھر پانی ڈال رہی ہیں، اور جب ڈالا حضور نے ایسی اپنی بیٹی کو دیکھا، کبھی حرم سے جا کے باتیں کرو، میں تو حرم سے کہتا ہوں بیٹھ کے کعبے میں، اے کعبے میں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، مگر تو نے تو دیکھا ہوگا نا کہ جب تیرے میرے حبیب کو، میرے آقا کریم کی مبارک زلفوں پر وہ چھوٹی سی سیدہ فاطمہ پانی ڈالتی ہوں گی، اس وقت میں حضور نے ایسے اپنی بیٹی کو دیکھا تو کچھ آنکھوں سے آنسو کے قطرات نیچے کو گرنے لگے۔ بیٹی آگے بڑھی، آپ نے حضور ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا میرے ابا آپ غم نہ کریں، میری امی کہتی تھی خدیجہ، فاطمہ تو دیکھنا یہ تیری ماں خدیجہ رہے نہ رہے، مگر ایک دن میرا رب تیرے ابا کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ ابا آپ بالکل مت روئیے، یہ کہانیاں کھٹ جائیں گی، یہ ظلم چھٹ جائے گا، ابا بالکل مت روئیے، میرے نبی پاک کی یہ بیٹی ہیں کہ سرکار جب آئے ہیں، توجہ کرو، جب حضور کے اوپر پتھر مارے گئے ہیں، کہاں پر؟ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی ہیں، اتنے پتھر مارے گئے، سرکار جب مدینے سے، جب طائف سے مکے آئے ہیں تو حضور کے زخموں پر کسی اور نے مرہم نہیں لگایا ہے بلکہ بیٹی فاطمہ الزہرا نے مرہم لگایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت مولا علی سے شادی والے دن، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، علی تو بکری چرا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر گئے، کہنے لگے یار ابو علی، میرا دل کہتا ہے کہ تو حضور کی بیٹی کو رشتہ دے دو، رشتہ مانگ لو حضور کی بیٹی کا، میرا دل کہتا ہے تمہارے ساتھ شادی ہوگی، اور سب کو منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی کا رشتہ میں رب کے اوپر چھوڑتا ہوں، اب سنو تم جاؤ۔ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کہ میرا دل کہتا ہے نا۔ سیدنا ابو بکر بولے ٹھیک ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا، ایسی بیٹھا کرو، جب رشتہ لینے جایا کرو غرور سے گھمنڈ سے نہ جایا کرو، تم لینے جا رہے ہو دینے نہیں جا رہے ہو، ایسے کر کے بیٹھ گئے حضرت علی۔ حضور نے فرمایا علی کیسے آئے؟ حضور آپ کو دیکھنے کا دل تھا اس وجہ سے حاضر ہو گیا۔ فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے وہ بات بھی کہہ دو، کہ حضور آپ نے مجھے میرے ابا سے لے کے بچپن میں پالا، مجھے علم دیا، علی کو علی بنایا، سب کچھ سب آپ کا ہی کرم ہے میرے آقا، ایک کرم اور کرم فرمائیں، اپنی بیٹی کا رشتہ علی کو دے دیں۔ حضور نے خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کوئی جسارت تو نہیں کر دی؟ تو کہا، پھر حضور مسکرائے، سبحان اللہ۔ اور جب آمنہ کا لال مسکراتا ہے نا، خالی آمنہ کا لال نہیں مسکراتا، پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ حضور نے فرمایا علی میں انتظار کر رہا تھا تو رب کی طرف سے ابھی جبرائیل آئے ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں اللہ کو منظور ہے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ اللہ۔ علی بھی راضی، نبی بھی راضی، خدا بھی راضی، مگر حضور نے فرمایا پہلے میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھوں گا۔ کیا 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 کیا؟ بیٹیوں کا حق مارنے والوں، شادی سے پہلے پوچھا کرو بیٹیوں سے، ان کی مرضیاں معلوم کیا کرو، یہ سنت رسول ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی کرے بڑی بات نہیں، اس زمانے میں حضور چادر ایسے ڈالتے تھے بیچ میں، اور اس طرف بیٹی کو، اس طرف خود بیٹھتے تھے، فرماتے تھے اگر تم کو راضی ہو فلاں کے ساتھ رشتہ تو یہ چادر بالکل خاموش رہنا، نہ راضی نہیں ہو ہلا دینا، ہم سمجھ جائیں گے تمہیں رشتہ منظور نہیں، تمہیں زبان سے کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ کیا انداز ہے، ذرا غور تو کرو، میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں۔ ذرا توجہ تو کریں، حضور گئے، اللہ کے رسول نے
سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ رشتہ تمہارا علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضور کی بیٹی راضی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اب ذرا اپنا مہر بھی کھول دو، بتاؤ مہر کیا چاہتی ہو؟ حضور کے قریب آئیں، میرے ابا آپ نے مجھے دنیا نہیں سکھائی ہے، جب سے بڑی ہوئی ہوں ہوش سنبھالا ہے، آپ کو امت کے غم میں روتے دیکھا ہے، امت کے غم میں بے چین دیکھا ہے، راتوں کو روتے دیکھا ہے۔ ابا اگر میرا رب کرم کرے میرے پیارے ابا تو میرے مہر میں آپ اپنی گنہگار امت کی بخشش مانگ لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما، کہا فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تو نے کیا مانگا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو کیا مانگا حضور کی بیٹی نے۔ آج جو تمہارے دلوں میں حضور کی بیٹی کی محبت ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دلوں میں ڈالا ہے نبی کی بیٹی کا پیار، اور اس دل کو خوشخبری، اس انسان کو خوشخبری، اس عورت کو خوشخبری میرے نبی کی طرف سے ہے، جس کے دل میں میری بیٹی کا پیار ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کیا عرض کی میرے ابا؟ کیا چاہیے مجھے؟ آپ کی امت کے گنہگاروں کی۔ تو رب نے فرمایا محبوب آپ فاطمہ سے کہہ دیں قیامت کے دن وہ جسے چاہیں اسے جنت میں لے کے چلی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے تو بولو، سبحان اللہ۔ دل لگا کے بولو۔ میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوستو، جب ہماری اور آپ کی بیٹیاں جب ہوٹلوں میں جب ریٹ پڑے تو برقعے والی لڑکیاں جب دریافت ہونے لگے، جب ہوٹلوں میں مسلمان لڑکیاں دریافت ہونے لگے، جب ہوٹلوں میں اور موبائلوں پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر عالمہ نام رکھ کر کے جاہلہ والا کام کریں، جب چیٹنگیں ویٹنگیں کریں، جب یوٹیوب پر جا کر کے چیٹنگ کریں، رات میں بدتمیزی کے ساتھ ویڈیو کال کرنے والی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو، اپنی بیٹی بہنوں کا خیال رکھو۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے فلاں جگہ ہوٹلوں میں فلاں جگہ مسلمان لڑکیاں نظر آئیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان نہیں تھی، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ورنہ ایمان جس کے اندر ہو وہ جان دے دیتی ہے مگر اپنی عزت نہیں جانے دیتی۔ بے شک، بے شک، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دریائے دجلہ میں لاشیں بہ رہی تھی 2004 اور 2005 میں، تو امریکی فوٹوگرافر فوٹو کھینچ کے پوچھتا تھا یہ 70-80 لاشیں کون ہیں، یہ کون لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں، کس نے خودکشی کی ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے بہت پکارا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی موسیٰ بن نصیر آئے، کوئی طارق بن زیاد آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی فاروق اعظم آئے، مگر جب کوئی ان کا نائب نہیں آیا تو ان لڑکیوں کے اوپر جب برٹش گورنمنٹ کے فوجیوں نے، کتوں نے ان کی عزت لوٹنی چاہیے تو انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اور جان دے کے کہا جان دے سکتی ہیں فاطمہ کی کنیزیں مگر عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گی۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یا آپ نے کس کو اپنا یہ بتا سمجھ رکھا ہے؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دل لگا کے بتاؤ۔ مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو پتا تو نہیں چلا؟ اب کل کریں گے تقریر، کل آ جانا۔ تھوڑا سا اور بولوں 2-3 منٹ؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ ہاں ماشاء اللہ، نہیں فجر کی اذان تک تو نہیں، 5-10 منٹ اور سن لیجئے، ہے نا؟ حضور کی بیٹی کی بات چل رہی ہے، سبحان اللہ، دلوں میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سبحان اللہ۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اتنی چلی گئی، سوشل میڈیا پہ وہ کفار بڑا خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اتنی لڑکیاں، اتنی یہاں پہ، اتنی یہاں پر۔ میں کہتا ہوں وہ تو وہ لڑکی بچپن سے بگڑی تھی، اس کی ماں نے بگاڑی تھی، ماں بگاڑتی ہے وہ پورا گھر۔ کوئی لڑکی اگر آئے بگڑی بھی تو سمجھو اس کی ماں بھی بگڑی ہوئی ہے، اس کی دادی بگڑی، یہ بگڑی ہوئی نسل کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے، نئی بگڑی ہوئی نہیں ہے،
اس کا پورا آبا پورا کا پورا خاندان ایسا ہی ہے، اس کی ماں بھی بے حیا تھی، ورنہ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان آ جائے، ترکی کے میوزیم میں، ترکی کی لائبریری میں کتابیں رکھی تھی، ایک انگریز عورت وہاں پہ آئی اور وہ برطانیہ کی رہنے والی تھی، یورپ کی رہنے والی تھی، اس نے وہاں سے کتاب اٹھائی، وہ کتاب اس کو جو پسند آئی، اس کی سیرت کا عنوان تھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، انگلش میں کتاب تھی، لے کر کے گئی، جا کر کے پڑھا، پڑھ کے بعد ہلکے ہلکے دل میں آیا، مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد وہ اکیلی مسلمان تھی اپنے علاقے کی، اس سے پہلے کوئی وہاں مسلمان عورت نہیں تھی، یہ میں انہیں بتا رہا ہوں، وہ جو ڈالتے ہیں فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ادھر ادھر کہ ہم نے اتنی لڑکیاں، وہ کوئی بیکار لڑکیاں ہیں، میں تم نے ابھی اسلام سمجھا کب ہے، اسلام دیکھا کب ہے، تمہیں پتا کب ہے کہ میاں اسلام پر پہلی قربان ہونے والی کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے، اس کا نام سمیہ ہے، 70 سال کی بڑھیا ہے، بوڑھی عورت ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں گی، اس نے کہا پھر میرے اس بت کو بھی کہہ دے، یہ میرا بت بھی، اس کو بھی کہہ دے خدا ہے، تیرا بھی خدا خدا ہے، میں مان لیتا ہوں، اس نے کہا تو 1000 بار مان، میں تیری بات نہیں مانوں گی، یہ خدا نہیں ہے، اس نے جب آگے کیا تھوک دیا، ابو جہل نے نیچے سے نیزہ ڈالا، اوپر سے نکالا، اور جب ڈالا پھٹ گیا پورا اس کا جسم، اور پورے اس کے پیٹ میں سے وہ نیزہ باہر کو حلق کی طرف کو نکل آیا، مگر اس نے دیکھ کر کے کہا اس نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان ہیں، اور اگر محمد کے دل میں محبت ہے تو جان دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی، ایمان وہی دے گی جس کا ایمان پہلے سے کمزور ہو گیا ہو، جس کی ماں نے اس کو ایمان نہ سکھایا ہو، جو قرآن پڑھنا نہ سیکھی ہو۔ میری طرف دیکھو، میری طرف غور کرو، وہ جو عورت ہے یورپ میں، اس نے اپنا اسلام خود ہی قبول کیا، نام بھی خود رکھا طاہرہ، اقبال کہتا ہے طاہرہ نام رکھا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 عورتوں کو چپ کے انڈر گراؤنڈ میں مسلمان بنا لیا، 700 عورتیں، انگریزوں کو خبر ہو گئی، نصرانیوں نے اس کو پکڑا اور لٹکا دیا کنویں میں، بچھو موٹے موٹے، سانپ اندر ڈال دیے، بول اسلام چھوڑے گی، عورت کو ڈرانا چاہتے تھے، اس نے کہا 1 رات کی مہلت ملے گی، کہا کیوں، کہا دے دو 1 رات کا، سوچنے کے لیے مانگ رہی ہے، دے دو، 1 رات دے دیا، خوش ہو گئے، ڈر گئی، مگر دوسرے دن گئے، بولے چلو کیا خیال ہے، کہا بالکل چلو، اسلام نہیں چھوڑے گی، کہا نہیں کنویں میں ڈالو، کہا تم نے پوری رات کیوں مانگی تھی، کہا کوئی میں نے رات کوئی مچنے کے لیے تھوڑی مانگی تھی، آخری بار اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے رونے کے لیے کہ مالک میرے کریم میرے رحیم، ابھی کچھ دنوں مجھے اس میں ڈالا جائے گا کنویں کے اندر، ایک عورت ہوں، کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، مالک کہیں ایسا نہ ہو میرے کریم کہ جب بچھو مجھے کاٹے، جب سانپ مجھے ڈسے میرے مالک، تو ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان بالکل کمزور ہو جائے، میں چیخیں ماروں، میرے مالک مجھے ہمت دینا، تو پھر میں نے اپنے رب سے عبادت کر لی ہے، اب چلو مجھے ڈالو۔ انگریز بولے جب تیرا ایمان اتنا پختہ ہے تو پھر کربلا کی زینب کا حال کیا ہوگا، ایسا کر ہم سب کو بھی کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مطلب بالکل صاف ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے اندر سے اسلام بالکل کمزور ہو گئے، دل ہمارے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میں آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، اپنی بہنوں کو یہ باتیں بتانا، جا کر کے 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دینا، جب بچی بڑی ہونے لگے اسے اسلامی لباس پہنانا، اس کو وہی پہنانا جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے، لڑکیوں کا، مردوں کا لباس پہناؤ گے تو اگر 5 سال کی بچی کو تو بڑے ہو کے بھی مردانہ ہی لباس پہنے گی۔ حضور نے لعنت بھیجی ان عورتوں پر، کن عورتوں پر؟ جن عورتوں نے صرف مردوں کے جوتے پہن لیے تھے۔ اب جو چھوٹی بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ کراتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سے آخری باتیں یہی کر کے میں اپنی بات کو بالکل اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہارے لیے مشعل راہ
जनाब सैयदा की ज़ात थी, खातून जन्नत की ज़ात थी, उसकी ज़ात थी, उनकी ज़ात ही आपको मजबूत बनाती, मगर आपने उनसे रिश्ता तोड़ा। इसी वजह से ये बर्बादी है, ये बेचैनियां हैं, ये घरों में तंगियां हैं, ये घरों में झगड़े हैं, ये घरों में बदतमीजियां हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम हो कहाँ जाती हो मेरी बहनें? कहाँ जाती हैं? किसी मजार पे जाएंगी, ठीक है, और या फिर जाएंगी किसी ताबीज करने वाले के पास। तुम्हें कोई तकलीफ हो, आओ चलो मदीने चलते हैं, हुजूर की बेटी को देखते हैं। उनको जब किसी चीज की जरूरत हुई है, कहाँ गई है, किसके पास गई है, कौन सा ताबीज लिया है? ना कोई ताबीज लिया, ना नबी की बेटी कहीं और गई, बल्कि नबी की बेटी खातून जन्नत ने अपने घर में मुसल्ले बिछाए तो कभी जन्नत से खाने आते थे, कभी बच्चों के कपड़े अल्लाह जन्नत से भेजा करता। क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली हैं। हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं? मुस्कुराई? आखिरी बात है, ध्यान से सुनना। कभी मुस्कुराई नहीं। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक हयात रही, मगर जब हुजूर की मुबारक तुरबत पे जाती थी, ये मैं आपको मोहब्बत दे के जा रहा हूं, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। ये वो मोहब्बत है, अहले बैत है, ये वो मोहब्बत है। सुनो, हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, जब हुजूर का विसाल हो गया, मुस्कुराई नहीं। 6 महीने रात को जाती थी कब्र पे, हुजूर की मिट्टी उठाती थी और फिर हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघती थी और कहती थी, अली जरा सूंघो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी, ऐसी किसी मुश्क में खुशबू नहीं है जैसी मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी में खुशबू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अली कहते हैं विसाल वाले दिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, आज मुस्कुरा रही हैं, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कह लगी नहीं नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। वाह अरे वाह, वाह अरे वाह, वाह अरे वाह। ऐसी मोहब्बत देखी? का कैसे पता चला आज इंतकाल हो जाएगा? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा कोई ढूंढ रहे थे, मेरे अब्बा। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? फातिमा को ढूंढ रहा हूं, अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यही है कि मैं दुनिया से आज रुखसत हो जाऊंगी, मैंने सारा काम कर दिया है। हाथों में नबी की बेटी के जख्म हैं, जख्म, ये चक्की चलाती हैं अपने हाथों से। हुजूर के पास एक बार अली कहे, जाओ फातिमा, हुजूर के पास जाओ, चक्की चलाती हो, हाथों पे जख्म है, जाओ हुजूर के पास जाओ, अभी कुछ कनीजें आई हैं, कुछ लोंडियां हुजूर अता कर देंगे। गई जाकर के, हुजूर ने कहा नहीं दूंगा मेरी फातिमा, उधर बदर के यतीम भूखे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ मेरी बेटी, मैं तुमको बताता हूँ कि जब तुम सोने जाया करो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह के ये तस्बीह फातिमा पढ़ लिया करो। हुजूर की बेटी को हुजूर ने नहीं दिया, मशक्कत करना सिखाई, तकलीफ सह रही हैं, कभी चक्की लेके आ रही हैं, चक्की चला रही हैं, कभी कुएं से पानी भर के ला रही हैं। हुजूर की बेटी के हाथों में गांठें हैं, जख्म है। आज आखिरी दिन है, आज भी सारा कुछ काम किया है। जिसका शौहर अली हो, जिसके बच्चे हसन हो, जिसका बेटा हुसैन हो, जिसकी बेटी जैनब हो, क्या उसको जीने में लुत्फ नहीं होना? होना चाहिए, मगर नहीं। अब्बा से प्यार का हाल यह है, कहा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसन का, हुसैन का, मेरी जैनब का। और आप से एक बात अर्ज करनी थी जी, वो जो जहेज हुजूर ने दिया वो भी सुन लो अपनी बेटी को। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था, रुखसती वाले दिन इरशाद फरमाया था, काश तुम भी अपनी शादियों में ये रुखसती वक्त ये सुन्नत अदा करो। हुजूर की बेटी कह रही है, मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा आज जा रही हो, जब कल मिलो मुझसे तो इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हो। मेरे सरताज, फातिमा कमजोर है, कोई खता हो गई हो, अली को दिल को कोई बात दुखाई हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई तकलीफ, तो मुझे माफ कर दें। अल्लाह अकबर। हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे खातून जन्नत आप मुझे माफ करें, मेरे घर में 7-7 दिन फाके हुए, आपने पड़ोसी तक को नहीं बताया, आप मुझे माफ करें। ए हुजूर की शहजादी, ए हुजूर की बेटी, आप मुझको माफ कर दें। ए अल्लाह के रसूल के गुलामों,
حضور کی بیٹی نے پھر رونا شروع کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ اسما بنت امیس میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ حضور کی بیٹی موت سے ڈرتی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کہ جیتے جی پردہ کیا ہے، اب میرا انتقال ہوگا تو لوگ جنازہ لے کے چلیں گے، جنازہ لے کے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جیتے پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب فاطمہ کا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے نبی کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میرے امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ساری عورتیں جنہوں نے ناٹکوں میں ٹائم نہیں گزارا، جنہوں نے موبائلوں میں وقت گزارا، جنہوں نے گیم کھیلے، جنہوں نے بدتمیزیاں کی، وہ ان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی جو جہنم میں لے کے ان کو جا رہی ہوں گی. اور وہ عورتیں جنہوں نے حضور کی بیٹی کی سنت پہ عمل کیا، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھے، اپنے بچوں کو امانت سمجھ کے ان کو دین سکھایا، ان کو قرآن سکھایا، کل قیامت کے دن ان کی موج لگ جائے گی کہ جب حضور کی بیٹی جنت کو جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا او محشر والو ذرا گردنوں کو جھکا لو، اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہیں، 70,000 حوروں کے ساتھ نبی کی بیٹی جنت میں جائیں گی اور اس کو بھی لے کے جائیں گی جو ان کے طریقے پہ عمل کرتی تھی. میری بیٹیوں، ایک تو یہ دنیا ہے، اس کی خرافاتیں ہیں، اس کی برائیاں ہیں، ایک طرف نبی پاک کی بیٹی کی سیرت ہے، ایک طرف فاطمہ الزہرا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہے. اللہ اللہ. بس میری تقریر کل کہاں ہے مولانا؟ راجپور چنگی. اچھا وہ اب میں انہوں نے پہچان لیا. تو راجپور چنگی میں کل آپ آئے ہیں. کل حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ پورا بیان انشاءاللہ. آج خاتون جنت کے اوپر ہوا تو انشاءاللہ دل لگا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگا؟ بے شک اپنے گھروں میں یہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پہ جان دینے والے اس محفل میں نیچے ہاتھ کریں. جو جان دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی. عاشق رسول جو ہوگا وہ میری بات سمجھے گا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ نوجوان ذرا اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ. پوری داڑھی رکھانے والے نوجوان ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں. بس ہم سلام پڑھیں گے. آ جاؤ بیٹا، راستہ چھوڑ دو ذرا ان کے لیے. آپ بھی رکھاؤ گے داڑھی پوری؟ آؤ آ جاؤ آ جاؤ. باقی لوگ جائیں نہیں، دعا کے بعد جائیں. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ سب داڑھی رکھانے والے آ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کریں. سبحان اللہ. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں میرے ساتھ. اوپر ہاتھ کریں. جو داڑھی آج سے رکھائیں کتنے ذرا گننا بھائی، غالب بھائی کھڑے ہو گنو. داڑھی والے ہاتھ اوپر کر لیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں. 100-150 لوگ ہیں. میرے ساتھ ذرا اوپر ہاتھ کریں. داڑھی رکھانے والے صرف جو آج سے داڑھی رکھائیں میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول کے سامنے گواہ بنا کر علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کے ساتھ داڑھی رکھائیں گے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں استقامت عطا فرما دے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کو پردے کے لیے کہیں گے، نماز کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلی عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. استغفر اللہ ربی من اچھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. پڑھیے میرے ساتھ پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. نظریں جھکائیں دل کی طرف. ادھر سے لائیں سیدھے ہاتھ سے، الٹی جانب دل ہے، دل کی طرف اس کو ضرب کو ماریں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ کو شاد کام کرے، آپ برکتیں عطا فرمائے۔ مسجد تاج الشریعہ فیضان تاج الشریعہ بن رہی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کے اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کریں۔ دھنولی میں بن رہی ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لیں اور کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لوں گا شام لوں گا، صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جانے کرے کافی سہارا، جانے کرے کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے بارش خدارا، لو سلام آقا ہمارا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آمین۔ اے بے پناہ طاقتوں والے، اے عزتوں اور رفتوں اور برکتوں کے مالک، اے کریم ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے بے پناہ طاقتوں والے، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، جن حضرات نے اس میں محنت کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، ان سب کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، جو بھی دل میں خواہشات رکھتے ہیں نیک، سیدہ کائنات کے ذکر کی بدولت ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ آمین۔ اے مولا تو شافی ہے، تیرے پاس شفا ہے، کسی ہسپتال اور ڈاکٹر کے پاس کوئی شفا نہیں، ان کے پاس دوا ہے، تیرے پاس شفا ہے، تو ہی شافی ہے حقیقی۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں، جن کو بھی جس بھی طرح کی بیماری جسموں میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما دے۔ آمین۔
اللہ سارے ہسپتالوں میں تڑپنے والے دلی، لکھنؤ، چنئی، پوری دنیا میں جہاں جہاں جیسے جیسے پیشنٹ ہے سب کو سکون پیدا کر دے، آمین سب کو شفا دے دے مالک۔ آمین اس محفل میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ آمین علماء ممبر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ آمین ہمارے مولانا مسرور صاحب کو لمبی عمر عطا فرما۔ آمین ہمارے طالب بھائی، ان کے ساتھیوں کو، جتنے یہ علماء ممبر پہ ہیں، ناظم صاحب، سید صاحب، جتنے شعراء ہیں، جتنے نعت پڑھنے والے ہیں، ان سب کو خوب برکتیں عطا فرما۔ آمین یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس محلے میں خوب برکتیں عطا کر۔ آمین اس محلے سے، اس آگرے سے، آفت کو، بلاؤں کو یا اللہ دور فرما دے۔ آمین جادو سے، آفتوں سے محفوظ فرما۔ آمین میری بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ آمین ہماری بہن بیٹیوں میں جو قرض سے پریشان ہیں ان کو قرض سے سبکدوشی دے دے۔ آمین ہماری بہن بیٹیوں میں جو بغیر رشتوں کے ہیں ان کے غیب سے رشتوں کے انتظام فرما۔ آمین یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، تو اپنی محبت دے دے سچی۔ آمین یا اللہ جتنے نوجوان ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہم سب تیرے بھکاری ہیں، رات کا وقت ہے، بادشاہوں کے دروازے تو بند ہیں، مولا تو دلوں کو بدلنے والا ہے، نہ ہمارے لفظوں میں وہ تاثیر، نہ ہماری باتوں میں وہ تاثیر، دلوں کو تو بدلنے والا ہے، مولا ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے۔ آمین اے کریم ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ بالخصوص مسلمانوں نے ہند کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، آمین آمین ہماری مساجد کی حفاظت فرما لے، آمین آمین ہماری خانقاہوں کو حفاظت فرما، آمین ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ تو نیک بنا دے، آمین ان کو سجدہ کرنے والا بنا دے، آمین گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ آمین جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما، آمین ہم سب کو مدینے کا زائر بنا دے، آمین بار بار مدینہ دکھا، آمین مدینے میں ایمان والی موت عطا فرما، آمین ایمان والی موت عطا فرما۔ آمین جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما، آمین جو مانگنے سے رہ گئے ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما۔ آمین جب تک دنیا میں رہیں دین پر رہیں، اسلام پر رہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر رہیں، دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان کے لب پہ جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا